انفو کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ دنیا بھر کے میڈیا میں عرب شہزادی کا چرچا کیوں، کیسے عرب شہزادی طیب اردوان اور عمران خان پر بھی بازی لے گئی۔ ہند القاسمی کے عرب اور بھارتی میڈیا میں چلنے والے انٹرویوز نے مودی سرکار کے ہوش اڑا دیے۔ عرب شہزادی نے متحدہ عرب امارات میں مقیم 34 لاکھ بھارتیوں کو خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کے نام اہم پیغام میں بھارتی میڈیا کی واٹ لگا دی۔ 40 اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد نے بھارت کو وارننگ جاری کر دی۔ عرب ممالک کا رحیل شریف کی قیادت میں پاکستان کے ازلی دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کے ایک تاریخی فیصلے نے بھارت میں کوحرام برپا کر دیا۔ عرب ممالک میں رہنے والے 90 لاکھ بھارتیوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔ عرب کی شہزادی ہند القاسمی نے ہند کے مسلمانوں سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستان کے سابق آرمی چیف کی پورے عرب ممالک میں گونج۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عرب شہزادی کے بعد رحیل شریف نے مودی سرکار کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے مودی کے دوست کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیں۔ ناظرین کرام، 40 اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی پاکستان کے سابق آرمی چیف راحیل شریف کر رہے ہیں۔ اہم اجلاس میں بھارت میں اسلاموفوبیا سے متعلق اور مسلمانوں پر ہونے والے حالیہ ظلم پر کون سے بڑے فیصلے کیے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کیسے عرب شہزادی نے اپنے نام کی لاج رکھی اور ہند القاسمی ہند کے مسلمانوں کی آواز بن گئی۔ عرب شہزادی کا نام سنتے ہی نریندر مودی اور امت شاہ جیسے انتہا پسندوں کے پسینے چھوٹنے لگے اور مسلمان ممالک کے اہم لیڈر بھی نہ کر سکے۔ یہ سچ ہے کہ جس طرح طیب اردوان، عمران خان اور مہاتیر محمد نے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے نریندر مودی کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اگر دیکھا جائے تو نریندر مودی کو صحیح میں کسی نے لگام ڈالی ہے تو وہ ہے عرب شہزادی ہند القاسمی۔ عرب شہزادی ہند القاسمی کا چرچا آج کل بھارت سمیت دنیا بھر میں مختلف ٹی وی چینلز پر عرب شہزادی کو بھرپور کوریج دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا انٹرویو جو عرب شہزادی نے حال ہی میں بھارتی ٹی وی چینل کو دیا، اس سے مودی اور RSS کے غنڈوں پر قہر ٹوٹ پڑا، جبکہ ہندوستان میں مقیم 20 کروڑ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عرب شہزادی کے ایک ہی انٹرویو سے مودی سرکار کی ٹون ہی بدل گئی۔ اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS کے چیف مسلمانوں سے بھائی چارے کی بات کرنے لگے اور یہ بھی کہنے لگے کہ عالمی وبا کا کسی مذہب اور فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کو عالمی وبا کی آڑ میں ظلم کا نشانہ بنانے والے 1 ارب بھارتیوں کو عرب شہزادی نے سیدھا کر دیا۔ عرب ممالک سے ہندوستان کے خلاف ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات کچھ عرصہ قبل بھارت کو اپنا قریبی دوست مانتا تھا۔ اس نے بھی مودی اور اس کے وزراء کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم کی پالیسی کے خلاف اب اپنے ملک سے بھارتیوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں موجود بزنس ٹائکون کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا جا رہا ہے۔ مودی کی غلط پالیسیوں کی سزا ان بھارتیوں کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے جن کا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا کوئی واسطہ نہیں۔ حالیہ دنوں میں بھارت کی جانب سے مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم پر امریکہ بھی بول پڑا تھا اور ایک رپورٹ نے مودی پر بجلیاں گرا دی، جس میں بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے اقلیتوں کو دیے گئے حقوق پر پاکستان کی خوب تعریف کی گئی اور پاکستان کی جانب سے اہم اور متعدد مثبت پیش رفت کا اعتراف بھی کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس وقت عرب شہزادی مودی کے لیے ایک خوف کی علامت بنی ہوئی ہے۔ بھارت میں BJP کی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہند القاسمی کی آواز پر ایکشن ہونے لگا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم بھارتیوں پر قیامت برپا ہو گئی۔ اسلام دشمن ہندوؤں کے خلاف متحدہ عرب امارات میں کارروائیوں کا آغاز ہو گیا، جبکہ 40 اسلامک ممالک کے فوجی اتحاد کے اجلاس میں اہم فیصلوں نے مودی کی نیندیں حرام کر دی۔ اتحادی فوج کے اجلاس میں محمد بن سلمان اور فوج کے سربراہ رحیل شریف کے بیان سے مودی سرکار اور بھارتی عواموں میں ہلچل مچ گئی۔ بھارتی جرنیلوں پر بھی لرزہ سا طاری ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا خون کبھی رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا، ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ میں اسلامی اتحادی فوج پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی فوجی کارروائی کرے گی؟ اس فیصلے پر عالمی میڈیا میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ مودی نواز میڈیا پر ایک طرح کا سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ دبئی میں بھی اب ہندو انتہا پسندوں کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عرب شہزادی کی ایک ٹویٹ نے دبئی کے حکمرانوں کو خواب غفلت سے جگا دیا ہے، جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑانے والے بھارتیوں کو اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کے سفیر پون کمار نے متحدہ عرب امارات میں مقیم بھارتی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ مذہبی طور پر توہین آمیز پوسٹوں کے معاملے سے احتیاط سے کام لیں۔ کسی بھی طرح امتیازی سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کسی بھی سطح پر عدم تفریق کی اہمیت پر یقین نہیں رکھتے۔ امتیازی سلوک اور غیر اخلاقی طور طریقے ہمارے قانون کی حکمرانی کے خلاف ہے۔ یہ بات ہمیشہ متحدہ عرب امارات میں بسنے والے بھارتی شہریوں کو یاد رکھنی چاہیے۔
بھارتی سفیر کا یہ بیان نریندر مودی کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عالمی وبا کسی نسل اور مذہب کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ جب پھیلتی ہے تو سب کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بھارت میں موجود مسلمانوں کو ایک منظم اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ظلم کا نشانہ بنانے کے بعد نریندر مودی کے اس بیان کو بھارت کی ایک معروف صحافی رائنا ایوب نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ بھارتی اخبار کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے اندر متحدہ عرب امارات میں 6 بھارتی شہریوں کو سوشل میڈیا پر بھارت میں عالمی وبا کو مسلمانوں سے جوڑنے پر نوکریوں سے نکال دیا گیا اور اب ان کو مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلم مخالف مہم کے بعد نئی دلی اور متحدہ عرب کے درمیان سفارتی سطح پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے UAE کی کمپنیوں سے فارغ ہونے والے بھارتیوں کو اپنے ملک واپس لے جانے کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب نریندر مودی کے دوست بابا گوتو راگو رام شیٹی متحدہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کر کے بھارت فرار ہو گیا۔ بھارتی بزنس مین فروری کے مہینے میں بھائی کے علاج کا بہانہ بنا کر ابوظہبی سے بنگلور پہنچے تھے، جہاں اس کے بھائی دوران علاج چل بسے تھے، جس کے بعد رگو رام واپس متحدہ عرب امارات نہیں گئے اور اسی دوران ان کے فراڈ کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ BR شیٹی نے NMC ہسپتال کے نام سے 80 مختلف بین الاقوامی اور اماراتی بینکوں سے تقریباً $3 ارب کا قرضہ لیا تھا اور اب بھی ہسپتال پر $2 ارب کے بقایا جات ہیں۔ بھارتی بزنس مین نے جعلی دستاویزات، فرضی کمپنیوں، جعلی بینک اکاؤنٹس اور دیگر دستاویزات پیش کر کے اماراتی بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ حاصل کیا تھا۔ شیٹی کے فرار کے بعد ہسپتال کو قرضے دینے والے بینکس بھی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ہسپتال کے لیے قرض چکانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ واضح رہے BR شیٹی نریندر مودی کے دوستوں میں سے ہیں اور یہ بھارتی حکومت کی موجودہ کشمیر پالیسی میں پیش تھے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں مفرور بھارتی بزنس مین BR شیٹی کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور ان کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرتے ہوئے ان کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اماراتی سینٹرل بینک نے حکم نامے میں BR شیٹی کے خاندان کے افراد کے بھی اکاؤنٹس منجمد کرنے کا کہا ہے۔ ادھر بھارتی بزنس مین BR شیٹی نے اپنے اور کمپنی پر لگے الزامات کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے دھوکہ نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ میرے نام پر کئی جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں، ان میں پیسوں کی منتقلی اور دیگر امور انجام دیے گئے اور ساتھ ہی میرے جعلی دستخط استعمال کیے گئے جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ خیال رہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنے کاروباری دوستوں کو فائدہ دینے کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات اور کویت سمیت متعدد عرب ممالک نے مودی کو خبردار کیا ہے کہ بھارت میں موجود مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، ورنہ سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مودی سرکار سب اچھا کا نعرہ لگا کر اب دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایک تحریک چلائی جا رہی ہے جس میں دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ بھارت کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بھارت نے اس بات کی تردید کی ہے کہ عمان سے صرف بھارتی ورکروں کو نکالا جا رہا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا یہ بیان کہ عمان سمیت متعدد خلیجی ملکوں سے غیر ملکی ورکروں کو ملازمت سے فارغ کرنے اور بعض خلیجی ملکوں میں سوشل میڈیا مہم میں ملوث لوگ شامل ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہوئے کہا کہ وہ خطے کی ترقی میں بھارتی تارکین وطن کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے یہاں سے غیر ملکی ورکروں کو عمان سے بھیجنے کا فیصلہ صرف بھارتیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مقصد صرف بھارتیوں کو نشانہ بنانا ہے، یہ عمان کی ایک دہائی پرانی پالیسی کا حصہ ہے۔ خیال رہے کہ عمان کی جانب سے نئی گائیڈ لائنز کے بعد بھارت میں ایک طرح کی کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ عمان کی حکومتی کمپنیوں کو ایک حکم دیا گیا کہ اپنے ہاں غیر ملکیوں کی جگہ جلد از جلد عمان کے شہریوں کو نوکریاں دی جائیں۔ عمان میں تقریباً 8 لاکھ بھارتی شہری کام کرتے ہیں، ان میں لگ بھگ 6 لاکھ کے قریب دفاتر میں کام کرتے ہیں اور 2 لاکھ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ بھارتیوں کے علاوہ پاکستانیوں اور بنگلہ دیشیوں کی بھی ایک کثیر تعداد عمان میں کام کرتی ہے، لیکن اب نئی دلی میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمان کے فیصلے کے پیش نظر دیگر خلیجی ممالک بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ عمان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف ابھی سرکاری کمپنیوں پر لاگو ہوگا، لیکن یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گی۔ عالمی وبا کی وجہ سے اقتصادی صورتحال دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور عمانی حکومت کے فیصلے کے بعد بھارتی ورکروں کی ایک کثیر تعداد بھارت واپس آنے پر مجبور ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بھارتیوں کا خیال رکھا جائے گا۔ عمان کی حکومت نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس جانے والے بھارتیوں کی مدد کی، ان کے ویزوں کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ تاہم بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت میں وبا کو پھیلانے کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے عرب دنیا میں سوشل میڈیا پر جو تبصرے کیے جا رہے ہیں وہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہیں، بلکہ عرب ممالک بھارت کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔
बस ये बाज मफाद परस्त अनासिर का प्रोपेगेंडा है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।